ابتدا اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز عبدالقادر صاحب، اس کی ٹیم، یوتھ ایسوسیشن آف پاکستان، یہاں پہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے مہمان خاص فرنٹ رو پہ بیٹھے ہوئے، اور پاکستان کے مستقبل کے معمار نوجوانوں، خواتین و حضرات، ڈیجیٹل میڈیا سے وابستہ، فری لانسنگ سے وابستہ تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کی مقدر کا ستارہ۔ میرے ہاتھ میں قلم ہے، میرے ذہن میں اجالا، مجھے کیا دبا سکے گا کوئی ظلم تو کا پالا۔ مجھے فکر امن عالم تجھے اپنی ذات کا غم، میں طلوع ہو رہا ہوں تو غروب ہونے والا۔ معزز خواتین و حضرات، میں چند لمحے آپ کی سماعتوں کو زحمت دینے کے بعد اجازت چاہوں گا، چونکہ یہ عبدالقادر صاحب کی محبت ہے کہ جس نے مدعو کیا، اور مجھے جو عنوان دیا گیا ہے وہ عنوان ڈیجیٹل میڈیا، فری لانسنگ یا اس طرح کے امور سے ذرا ہٹ کے ہے۔ اور میں آج مختصر سی بات کروں گا کہ جو نگیٹیوٹی ہے، نگیٹو پرسپیکٹو ہے، جس ڈیوائس کو ہم آج اپنے نفرتوں کے لیے، تفریق کے لیے، انتشار کے لیے، یا جس کا سارا پوٹینشیل ہم ضائع کر رہے ہیں، اس پہ مختصر سی بات کروں گا۔ 700 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے آپ کے بیچ موجود ہوں، چونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نوجوانوں کو جوڑتے ہیں ایک پازیٹیو ایکٹیویٹی کے ساتھ، ایک مثبت سرگرمی کے ساتھ، اور یہ ملک بھر کے ان نوجوانوں کو جن میں پوٹینشیل ہے، آگے بڑھنے کی ایک حرارت ہے، اور ان کے دلوں میں ایک ایسا احساس جاگزی ہے جس کے ذریعے وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کو جوڑتے ہیں، اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے ذریعے ان کو مزید مواقع اور پلیٹ فارمز مہیا کرتے ہیں۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں یوتھ ایسوسیشن پاکستان کو، ان کے تمام آفس بیریئر کو، اور اس پہ کام کرنے والے تمام نوجوانوں کو، کہ جنہوں نے آج اس چھت تلے آپ کو جمع کیا اور آپ کو ایک لمحے کے لیے مثبت سوچنے کا موقع دیا، آگے بڑھنے کا موقع دیا، پلیٹ فارم مہیا کرنے کی سبیل پیدا کی، اور مواقع کی تلاش میں آپ کو ایک راستہ فراہم کرنے کی ایک ہوپ آپ کو دی۔ اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ میرے دوستو، ہم جس بحران کا شکار ہیں وہ بحران ہمارا بیہیویئر کا ہے، ایٹیٹیوڈ کا ہے، اور جس کرائسس کو ہم فیس کر رہے ہیں گزشتہ کئی برسوں سے، اس پورے ملک کے اندر آپ کو ایٹیٹیوڈ کا بحران اور کرائسس نظر آئے گا جب سے جس میڈیا کی آج ہم بات کرتے ہیں، اس میڈیا کا دوسری دنیا کے اندر 30 سال پہلے جو کام ہو چکا تھا وہ 30 سال بعد یہاں پہ ہوتا ہے، اور وہ جو اب ہو رہا ہے وہاں وہ 20 سال بعد یہاں پہ ہوگا۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیوائس ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے پاس اس کا کتنا اختیار ہے، ہم کتنے امپاور ہیں۔ یہ ایک ضروری بات ہے اور اہم بات ہے کہ آپ اس ڈیوائس کو اپنا روزگار کا وسیلہ بناتے ہیں، اس ڈیوائس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے لیے اکانومی کا ایک سورس بناتے ہیں، تو یہ تو خوشائن بات ہے۔ لیکن دوسری طرف اس ڈیوائس کا جو ایک بحران ہے، اس کا بہت بڑا نقصان ہے، جس کو ہم زیادہ تر ہماری اکثریت آبادی اسی پہلو کو سامنے رکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے، جو ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے ڈیزاسٹر سے کم نہیں ہے۔ وہ جو انفارمیشن کا بہاؤ ہے، وہ جو آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں دنیا جا چکی ہے، اس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کا مثبت اور صحیح سمتوں میں اس کا استعمال کرتے ہوئے اس کے ہر طرح کا فائدہ اٹھاتے، معاشی طور پر خود کو اسٹرینتھن کرتے اور سیکھتے، لرن کرتے، اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرتے، اور اس سے بڑھ کے ہم اس ڈیوائس کے ذریعے قوم کو جوڑتے ہیں۔ اور جب تک قوموں میں اتحاد نہ ہو، قوموں میں اتفاق نہ ہو، پیٹریاٹزم نہ ہو، جب قومی وحدت نہ ہو، جب ملکی وحدت نہ ہو، اس وقت یہ ساری چیزیں مفقود ہو جاتی، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن اس ڈیوائس کو جس طرح قوم کو جوڑنا تھا، ہم نے اس جو ایک انفارمیشن وارفیئر سے ہم چل رہے ہیں، اس کے اندر ہم ایک ایسے بحران کا شکار ہیں کہ ہم نے اس ڈیوائس کو اپنی تہذیب کی جڑیں اکھاڑنے، اپنے روایات کو خراب کرنے اور اپنے سماجی ڈھانچے کو تہس نہس کرنے کے لیے ہم نے استعمال کیا۔
اللہ تعالیٰ نے انسان کو 2 اختیار دیے ہیں، ایک اختیار اس کا ارادہ ہے، دوسرا اس کے پاس محنت ہے، اور ارادے کا اختیار آپ کے پاس ہے۔ اب اس سے آگے آپ کی محنت ہے کہ اس ارادے کو آپ پازیٹیو بناتے ہیں یا نیگیٹو بناتے ہیں۔ آپ سوچتے ہیں، خیال کرتے ہیں، ارادہ باندھتے ہیں اور اسی کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آپ محنت کرتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں، تو پھر اس کا کوئی بھی نتیجہ آئے گا، نتیجہ ضرور آئے گا۔ اگر آپ نے ارادہ مثبت باندھا ہے، آپ نے ارادہ نیک کی ہے، آپ نے ارادہ آگے بڑھنے کے لیے پازیٹیو اپروچ کا انتخاب کیا ہے، تو اور پھر محنت بھی کی ہے، تو ضروری بات ہے کہ ایک مثبت ارادے کے ساتھ آپ کے جو جہد مسلسل کا لباس آپ نے اس کو پہنایا ہے، وہ آپ کو جو نتیجہ دے گا وہ پازیٹیو نتیجہ دے گا، آپ کے مستقبل کا نتیجہ دے گا، آپ کو یونٹی کا نتیجہ دے گا، آپ کو بڑھنے کا، آگے بڑھنے کا حوصلہ دے گا۔ یہ جو اختیار ہے یہ آپ کے پاس ہے۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ کے پاس جو ارادہ ہے اس کو نیک کرتے ہیں یا بد کرتے ہیں، پازیٹیو کرتے ہیں یا نیگیٹیوٹی کی طرف جاتے ہیں۔ پھر آگے آپ کی محنت ہے کہ آپ محنت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے اور یقین کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ جو قومیں، جو فرد نیک ارادے کے ساتھ سٹرونگ اور جہد مسلسل سے گزرتا ہے، محنت کرتا ہے، دنیا میں وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا، اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ناکامی سے دوچار نہیں کر سکتی۔ میرے دوستوں، میں آپ کو آخری بات کہنے کے بعد اجازت چاہتا ہوں کہ جس طرح ڈیجیٹل میڈیا، فری لانسنگ اور اس طرح کے کاروبار کا معیشت کی بات ہوئی، آپ بے شک کریں، لیکن جس قوم میں ایٹیٹیوڈ کا، رویے کا بحران رہے گا وہ قوم ترقی نہیں کر سکتی۔ جس قوم نے اپنا رویہ ٹھیک کیا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بہتر بنایا، وہ قومیں ترقی کرتی ہیں، آگے جاتی ہیں۔ ایک چھوٹا سا ہمارا مسئلہ ہے، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کراچی کے ساحل سے لے کر خنجراب تک اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام نعمتیں موجود ہیں جو شاید ہی کسی دنیا میں ہو۔ اس میں موسم، اس میں وسائل، اس میں پوٹینشل، اور آج بھی آپ ہائیڈرو پوٹینشل کی بات کرتے ہیں، ہمارے کارخانے کچھ بند ہیں، بجلی کا بحران ہے، لیکن ایک طرف سے آپ کے پاس بہتے ہوئے دریا ہیں۔ اور میں جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں پہ ایٹ اے ٹائم 50,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی گنجائش ہے، لیکن بدقسمتی سے آج بھی وہاں ہمارے لوگوں کو بجلی پوری نہیں دینے میں ہم ناکام ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ پوٹینشیل تو ہے، سب کچھ ہے، لیکن ایٹیٹیوڈ کا بحران ہے۔ محنت ہم نہیں کر رہے ہیں، شارٹ کٹ کی تلاش میں ہیں، ہم مسلسل جدوجہد پہ یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ایک قومی مزاج جس کے اندر ڈھل چکا ہے، وہ مزاج ہماری ترقی کا نہیں ہے، ہمیں روکنے کا مزاج ہے۔ ہم نے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کرم کیا اس ملک پہ، ایک جیو اسٹریٹجک اس کی پوزیشن دیکھیں، آپ منرلز دیکھیں، آپ کے موسم دیکھیں، آپ کا اپنا ایگریکلچر دیکھیں، اللہ کی ساری چیزیں موجود ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے ارادے ٹھیک نہیں باندھے اور ہم نے پوری محنت اور جہد مسلسل نہیں کیا، آج ہم اس بحران کا شکار۔ اور وہ نوجوان جو آج ہمارے سامنے ہیں اور پورے ملک کے اندر نوجوان ہیں، میں ایک نیشنل کوہیجن سمجھتا ہوں یہاں پہ موجودگی کو، اس جو پارٹیسپیشن ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں نے ایک ایسی جنگ لڑی کہ جس کی بینیفیشری یہ بدقسمتی سے آج بھی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے لیے اس ڈیوائس کو طوفان بدتمیزی کے لیے استعمال کیا، وہ ان کا بینیفیشری یہ آج بھی اس سسٹم کا، جس نظام کے اندر میں کھڑے ہو کے یہاں پہ بات کرتا ہوں، اس نظام میں یہ نوجوانوں کو کتنے بینیفیشری ہیں یہ آپ اپنے آپ سے پوچھیں۔ آپ مختلف سیاسی جماعتوں سے آپ ایفیلیشن رکھ سکتے ہیں، یہ آپ کا پولیٹیکل رائٹ ہے، یہ آپ کا حق ہے، یہ دنیا کی کوئی طاقت یہ حق آپ سے نہیں چھین سکتی۔ آپ جو پسند کرتے ہیں کریں، جس کے لیے نعرہ لگاتے ہیں لگائیں، جس سے ایفیلیٹڈ ہوتے ہیں ہو جائیں، ہم بھی ایفیلیٹڈ ہیں، لیکن اس ایفیلیشن کی آڑ میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ایٹیٹیوڈ کے بحران سے نہ گزریں، آپ رویے کے بحران سے نہ گزریں، آپ اس ملک کے استحکام کے دوچار کرنے کے بحران سے نہ گزریں، آپ بالکل اپنا پولیٹیکل وزڈم رکھیں، پولیٹیکل ایفیلیشن رکھیں، آپ آگے بڑھیں۔ لیکن سوال آج بھی یہ پیدا ہے کہ کیا ہمارا جو پوٹینشیل ہے وہ صحیح معنوں میں ہمارے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ کیا ہم جس سسٹم کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں اس کے بینیفیشری ہم ہیں؟ کیا اس میں قانون سازی کا حق آپ کا ہے؟ آپ جا کے کر سکتے ہیں؟ آپ اس ملک کا غریب کا بچہ جو بہت کمپیٹنٹ ہے، آپ ایک عام آدمی کا بچہ، 5 مرلے سے نکلنے والے کا بچہ جو بہت قانون سازی کر سکتا ہے، بہت کچھ جانتا ہے اور بہت کمپیٹنٹ
کمپیٹنٹ ہے، لیکن کیا اس سسٹم کے اندر اس کو گنجائش ہے کہ وہ جا کے قانون سازی کرے، وہ جا کے نظام کو بدلے، اور وہ بینیفیشری ہے اس نظام کا؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ نے سوچنا ہے کہ ہم اپنی قوم کو جوڑیں، یہ آپ کا اجر عظیم ہوگا، اس ملک پہ احسان ہوگا۔ آج جس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، میں جس خطے سے تعلق رکھتا ہوں اس کا سینٹیمنٹ دیگر صوبوں کے سینٹیمنٹ سے بہت سٹرونگ ہے، لیکن آج بھی ہم اس نعرے پہ کمٹمنٹ ہیں کہ یہ جو سبز ہلالی پرچم ہے یہ ہماری بقا ہے، یہ ہماری منزل ہے، یہ ہمارا آغاز ہے، یہ ہمارا اختتام ہے۔ میرا سینٹیمنٹ ان سب سے سٹرونگ ہے، جتنے صوبوں میں آوازیں اٹھتی ہیں اس سے میرا سینٹیمنٹ سٹرونگ ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں آج بھی 1947 ابھی یہ یکم نومبر آئے گا، اس دن 1947 کو گلگت میں ایک آزادی ہوئی، وہاں کے لوگوں نے ڈوگرا رجیم کو شکست دے کر گلگت کو آزاد کیا، اور 16 دن بعد انہوں نے ایک انکنڈیشنل انیکسیشن کی، ایک نظریے کے بنیاد پہ، وہ ایک لافانی نظریہ تھا، وہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج بھی ہم کنسٹیٹیوشن میں نہیں ہیں، آج بھی فیڈرل فائنانس کے اداروں میں نہیں ہیں، آج بھی ہم سینٹ اور پارلیمنٹ میں نہیں ہیں۔ میرا سٹرونگ ان سب سے زیادہ سٹرونگ ہے سینٹیمنٹ ہے جو بات کرتے ہیں جن جماعتوں کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، این ایف سی کے اندر ہیں، فیڈرل فائنانس کے اداروں میں ہیں، پارلیمنٹ میں ہیں، نیشنل اسمبلی میں ہیں، لیکن پھر بھی دیکھو تو اس ملک کو سٹیک پہ لگانے پہ تلے ہوئے ہیں، پھر بھی دیکھو تو وہاں پہ ایک نفرت کی بو آتی ہے، پھر بھی دیکھو تو وہاں سے انتشار کی بدبو آتی ہے۔ میرا جو سینٹیمنٹ ہے سب سے سٹرانگ ہونے کے باوجود میں آج اس ڈائس سے نیشنل کوہیژن کی بات کرتا ہوں، یونٹی کی بات کرتا ہوں، سب اس ملک کو مل کے آگے لے جانے کی بات کرتا ہوں۔ اگر اس طرح ہم آگے چلیں گے، اس طرح کا آگے بڑھیں گے، نفرتوں کو پس پش ڈالتے ہوئے ایک قوم بن کر اس ملک کے نوجوانوں کی امیدوں کو وہ دلاسا دیں، اس ملک کے نوجوانوں اور خوابوں کی وہ تعبیر کریں سب مل کر، اور اس فیصلہ نوجوان خود کریں۔ آپ اپنی شخصیت سے کریں، آپ اپنی ذات سے کریں، آپ اتنا بڑے ہو جائیں، آپ خیال اور وزڈم کی دنیا میں کہ آپ بیٹھ کے اپنے فیصلے خود کریں، نہ کہ ایسا ہو کہ آپ آج اس ڈیوائس کے اندر جا کے کسی کے لیے نفرتیں پھیلائے، کسی کی محبت میں نفرتیں پھیلائے، کسی کے حق میں نفرتیں پھیلائے۔ یہ اس ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور خاص کر قادر بھائی کا، یوتھ ایسوسیشن آف پاکستان کا، ان کی تمام آفس بیریئر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح ان دعایا کلمات سے احمد ندیم قاسمی کی نشار کے ساتھ آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا کرے کہ میری عرض باغ پر اترے وہ فصل گل جس سے اندیشہ ہی زوال نہ ہو، یہاں جو پھول کھلا ہے کھلا رہے برسوں، یہاں خزاں کے گزرنے کبھی مجال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔